إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق اللہ العلی العظیم. اور قائم رکھو نماز کو اور دو تم زکوٰۃ اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے. یہ اس کے لفظی معنی ہوئے. تفسیر میں جو لکھا جاتا ہے اس طرح لکھا جاتا ہے کہ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا بولا جا رہا ہے کہ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے. ایک یہ کہ پہلے بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی رغبت دی گئی اور اب نیک اعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. چونکہ ایمان اعمال پر مقدم ہے اس لیے ایمان کا حکم پہلے دیا گیا. ہمیشہ ایمان جو ہے نا وہ پہلے آئے گا، مقدم رہے گا، بعد میں عمل ہوگا. ارے بھائی تم ایمان لاؤ گے تو عمل کر پاؤ گے نا. یعنی تمہارے پاس توحید ہے تب جو نا کلمہ شہادت تم نے پڑھ لیا تب تم پہ نماز فرض ہوئی، یعنی پھر اعمال آئے. اور اعمال کا بعد میں. خیال رہے کہ خود کفر کرنا بھی کفر ہے اور دوسروں کو ایمان سے روکنا بھی کفر اور کسی کو کفر کی رغبت دینا بھی کفر. یعنی یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ خود کافر رہنا کفر ہے، دوسروں کو ایمان سے روکنا وہ بھی کفر ہے، اور دوسروں کو کفر کی طرف راغب کرنا بھی کفر ہے. ان تینوں قسم کے کفر کے سے منع فرما کر اب انہیں نماز وغیرہ کا حکم دیا گیا. یعنی خود کفر نہ کرو اور دل کو ایمان سے روک کر کافر نہ بنو، پھر نیک اعمال بھی کرنا. دوسرا یہ کہ اب تک انہیں ایمان کا حکم دیا گیا تھا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ صرف ایمان ہی پر قناعت نہ کرنا بلکہ اس کے بعد نیک اعمال بھی کرنا ہے. صرف ایمان لا لینا کافی نہیں ہے، بولے اب ایمان لا لیا بولے اب چلو نیک اعمال کی طرف آگے بڑھو. تیسرے یہ کہ پہلے فرمایا گیا کہ تم لوگوں کو ایمان سے روک کر اپنی علیحدہ جماعت نہ بناؤ، اب فرمایا جا رہا ہے کہ خود ایمان لا کر مسلمانوں کی جماعت میں آ جاؤ. چوتھا یہ کہ علماء بنی اسرائیل 3 بیماریوں میں گرفتار تھے. کون سی کتنی بیماریوں میں گرفتار تھے؟ 3 بیماریوں میں وہ گرفتار تھے. پہلی بیماری تھی خود پسندی، دوسری بیماری تھی مال کی حرص، اور تیسری بیماری تھی حسد وغیرہ. تو 3 بیماریوں میں ملوث تھے. ایک ہوتا خود پسندی، دوسرا تھا مال کی حرص، اور تیسرا تھا حسد وغیرہ. ان کے لیے 3 علاج فرمائے گئے. اس کو بڑا غور سے سنیے. اس کے لیے 3 علاج فرمائے گئے. یہ صرف علماء یعنی یہود کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس ہر دور میں جن لوگوں کے پاس یہ 3 بیماریاں ہیں، خود پسندی، مال کی حرص اور حسد وغیرہ، ان کے لیے علاج قرآن بتا رہا ہے. وہ کیا ہے کہ پہلا علاج یعنی خود پسندی سے علاج ہے نماز، اور مال کی حرص جو ہے نا اس کا علاج ہے زکوٰۃ، اور حسد وغیرہ کے لیے جو ہے نا جماعت. یہ 3 علاجیں ان کو بتائی گئی: نماز، زکوٰۃ اور جماعت. نماز میں شرکت کی وجہ سے نمازی سے خود پسندی دور ہو گئی، زکوٰۃ سے مال کی محبت میں کمی آ جائے گی، شرکت جماعت سے حسد دور ہوگا. بولتے ہیں نا جماعت میں جب ٹھہر گئے تو سب ایک ساتھ ٹھہر گئے، نہ کوئی راجا رہا، نہ کوئی غلام رہا، نہ کوئی بادشاہ رہا، نہ کوئی جو ہے نا فقیر رہا، کچھ نہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے. گویا ایمان لا کر وہ شفا خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوں گے اور یہ 3 نسخے استعمال کر کے بیماریوں سے آرام پائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو شفا خانہ کون سا ہے؟ بولے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفا خانہ ہے، بولے ان کا دوا خانہ ہے. اور یہ 3 بیماریوں کا 3 علاج یہ پا کر جو ہے نا بولے آرام میں آ جاؤ، ایک دم سکون میں آ جاؤ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. چونکہ ایمان کے بعد نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کا فرق ہم سورہ بقرہ کے شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ نماز صحیح پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، نماز کی فکر رکھنا، اور سفر و حضر، تندرستی و بیماری، ہر حال میں نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا ہے. تو نماز قائم کرنے کے معنی کیا ہوئے کہ ہمیشہ پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا، صحیح وقت پہ پڑھنا، نماز کی فکر میں رہنا، چاہے سفر میں ہو حضر میں ہو نماز آپ کو ادا کرنی ہے. تندرستی بیماری ہر حال میں نماز آپ کو پڑھنا ہے. یہ ہوا نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا ہی انسان کو برائیوں اور فحش سے بچاتا ہے. نماز قائم کرنا ہی انسان کو برائیوں اور فحش سے بچاتا ہے. نماز قائم کرنے والا مرنے کے بعد خبر میں بھی نماز پڑھتا ہے یا نماز کی فکر میں رہتا ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے. الصلاۃ میں الف لام عہد عہد خارجی ہے، یعنی وہ مسلمانوں والی نماز قائم کرو. یعنی یہود اور عیسائی بھی نماز پڑھتے تھے، ان کی الگ طریقے کی نماز تھی، الگ طریقے سے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہاں پر کلیئرلی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو ہے نا لیکن اب اسلامی نماز قبول ہے نہ کہ دوسری. اب آپ کو ایسی نماز پڑھنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا، جو مسلمان پڑھتے تھے، وہ نماز اب قبول ہوگی، پہلے کی نماز اب قبول نہیں ہوگی. خیال رہے کہ یہ حکم ایمان لانے کے بعد دیا جا رہا ہے، یعنی پہلے ایمان لاؤ پھر نماز پڑھو. یہ نہیں کہ بے ایمان رہ کر نماز پڑھو، جیسا
کہ بے وضو شخص سے کہا جائے گا کہ نماز پڑھو تو یہ مطلب نہیں کہ اسی حالت میں پڑھ لے، بلکہ وضو کر کے نماز پڑھ، یا یہ مطلب ہے کہ اے بنی اسرائیل نماز کی فرضیت کے قائل ہو جاؤ۔ گویا یہ آیت بما انزلت کی تفصیل ہے، یعنی یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کو نماز ایسی پڑھنی ہے جو اب قبول ہوگی۔ اب کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، بولے بھائی چلو نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھو، اگر اس کو وضو نہیں ہے تو اسی حالت میں نماز نہیں پڑھے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی تو جہاں وضو کر اور آ کے نماز پڑھ۔ وآتوا الزکاۃ، نماز کے بعد ادائے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، کیونکہ نماز بدنی عبادت تھی اور زکوٰۃ مالی عبادت، اور بدن مال سے افضل ہے۔ بدن مال سے افضل ہے، تو مال کے لیے مر جانا نہیں رہتا، لیکن بدن مال سے افضل ہے، اس لیے نماز زکوٰۃ سے افضل ہے۔ خیال رہے کہ دونوں جگہ حکم بظاہر یکساں ہے، یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، لیکن نماز کا حکم مثل زکوٰۃ کے نہیں ہے، کیونکہ نماز ہر غریب و امیر پر فرض ہے اور زکوٰۃ صرف مالدار پر۔ یعنی دونوں میں فرق یہ ہے کہ حالانکہ دونوں ساتھ میں حکم ہوا، لیکن نماز سب پہ فرض ہے، چاہے امیر ہو غریب ہو کچھ بھی ہو، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ کس پہ آیا؟ وہ امیر پہ، یعنی جو مالدار، جس کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ دے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ کہاں سے دے گا؟ مثال کے طور پر وہ بری ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں بڑھنا اور پاک ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، دیکھیں غور کیجئے، کتنے جو مالدار جو ہے نا تڑپ جاتے کہ بھائی زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال کم ہو جاتا، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھو آپ، اس کے لفظی معنی بھی کیا ہے معلوم ہے؟ بڑھنا، پاک ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ عرب والے کہتے ہیں کہ زکا زرو، یعنی کھیتی بڑھ گئی، اور قرآن پاک فرماتا ہے غلامن رکیہ، یعنی پاک لڑکا، اور فرماتا ہے قد افلح من تزکا، یعنی کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہوا، چونکہ زکوٰۃ نکالنے سے باقی مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ نکالنے سے باقی مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ عربی میں جو ہے نا کئی جگہ جو ہے نا یہ لفظ زکوٰۃ استعمال ہوتا، نہ کھیتی بڑھ گئی بولنا رہتا تو وہاں بولتے زکوٰۃ الزرع، یعنی زراعت جو ہے نا بڑھ گئی مثال کے طور پر۔ ایسے قرآن پاک میں بھی کئی جگہ ذکر ہے۔ تو زکوٰۃ کے معنی، لفظی معنی جو ہے نا وہ بڑھنا ہوا، اور یہ نکالنے سے جو ہے نا مال پاک و صاف ہو جاتا، جیسے ختنہ کرنے اور ناخن و بال کٹوانے سے جسم پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیے یعنی بچے کی ختنہ کروانا یا اپنے جو ہے نا ناخن اور بال وقت پہ کاٹنا، صاف کرنا، یہ جو ہے نا صدقہ ہو، یہ زکوٰۃ ہوئی تمہارے جسم کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیز اگرچہ زکوٰۃ سے بظاہر مال گھٹتا ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مال اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ دینے سے مال یعنی لاجیکلی کم ہو رہا، آپ کا جو بیلنس تھا اس میں سے آپ کچھ نکال کے دے رہے، لاجیکلی تو کم ہو رہا ہے، لیکن اس سے جو برکت ہوگی، آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی اور آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی۔ بلائیں دور ہوتی ہیں، بلائیں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتوں سے امن ملتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مصیبتوں سے بھی امن مل جاتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ صدقہ و خیرات میں 6 فائدے ہیں۔ تفسیر کبیر میں یہاں پہ ایک لکھا گیا کہ بھئی صدقہ و خیرات میں 6 فائدے ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ سبحان اللہ، 3 فائدے دنیا میں ملیں گے اور 3 فائدے آخرت میں ملیں گے۔ دنیا میں رزق میں برکت، یہ پہلا فائدہ، مال میں زیادتی، یہ دوسرا فائدہ، گھر میں آبادی ہوتی ہے، یہ 3 دنیاوی فائدے ہوئے صدقہ و خیرات کے، اور آخرت میں صدقہ عیبوں کو چھپائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ وہ صدقہ جو آپ اس دنیا میں دیں گے، دار فانی میں دیں گے، آخرت میں وہ آپ کی عیبوں کو چھپائے گا، قیامت کی دھوپ سے بچائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آگ سے آڑ بنے گا، آگ سے آڑ بن جائے گا۔ یہاں بھی زکوٰۃ میں الف لام عہد خارجی ہے، یعنی اسلام زکوٰۃ دیا کرو، یعنی اسلامی زکوٰۃ دیا کرو، نہ کہ پہلے جو تھا، کیونکہ توریت وغیرہ میں بھی کچھ لکھا ہوا تھا کہ صدقہ و خیرات کیسا کرنا، بولے وہ اب نہیں چلے گا، آپ کو اسلامی اعتبار سے دینا پڑے گا۔ بنی اسرائیل پر چوتھائی مال زکوٰۃ فرض تھی اور اس کے قوانین کچھ اور تھے، مگر اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس لیے اب انہی کے قوانین پر عمل کرنا پڑے گا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ تیسرا حکم ہے، یعنی ایسے بنی اسرائیل رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کے لغوی معنی ہے جھکنا اور پست ہونا، یعنی جھک جانا، اور اصطلاح شریعت میں نماز کے ایک رکن کا نام ہے، جیسا کہ ہم رکوع میں جاتے ہیں، جا کے سبحان ربی العظیم سبحان، یعنی پست ہو جانا، جھک جانا، یہ اس کو رکوع کہتے ہیں۔ یہاں یا تو لغوی معنی مراد ہیں، یعنی جس طرح مسلمان اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر سر خم کر دیتے ہیں، تم بھی سرکشی چھوڑ کر ان کے ساتھ اطاعت کر لیا کرو، یا اصطلاحی مانے تم ان نمازیوں کے ساتھ رکوع والی نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہود کی نماز میں رکوع نہ تھا۔ تو گویا یہ جملہ واقیم الصلاۃ کی تفسیر ہے، یعنی کون سی نماز قائم کرو، رکوع والی، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو، کیونکہ جماعت کی نماز تنہا نماز پر 27 درجے افضل ہیں، 27 ٹائمز افضل ہے جماعت، اکیلے نماز پڑھنے سے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا
27 ٹائمز وہ افضل ہے۔ اور یہاں پر خصوصاً اشارہ جو دیا جا رہا ہے رکوع کی طرف، اس لیے کہ یہودیوں کی جو نماز تھی نا اس میں رکوع نہیں تھا، وہ ٹھہر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اب بولے نہیں، مسلمانوں کی طرح نماز پڑھو، جو رکوع کرتے، جو جھک جاتے، جو پست ہو جاتے، ان کی طرح نماز پڑھو۔ تفسیر البیان نے اس جگہ عجیب نقطہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جماعت جماع سے بنا ہے، اور رجم کم از کم 3 پر بولی جاتی ہے، یعنی 3 لوگوں کی اجماع پر بولا جاتا ہے، اور ایک نماز میں 10 نیکیاں، تو 3 آدمیوں کی 30 نیکیاں ہوئی، ہر ایک کی ایک اصل نماز اور 9 رب کی عطیہ، لہٰذا نماز میں 3 اصل نمازیں اور 27 عطیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نے سلطانی بارگاہ میں وفد کی عرض و معروضہ بمقابلے اکیلے کی عرض سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ جماعت کی نماز میں مسلمان وفد کی شکل میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، امید کہ بہت جلد کامیاب ہوں گے، ایمان ان کی نمائندگی ہوتا ہے، نمائندہ جتنا اعلیٰ ہوگا اتنی ہی اعلیٰ نمائندگی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اب جماعت کے ساتھ جب مجموعے میں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بادشاہ کی بارگاہ میں گیا اور کوئی آپ کو جو ہے نا ریکویسٹ پیش کرنا ہے، تو اکیلے جا کے ریکویسٹ پیش کرنے کا مطلب کچھ اور ہو گیا، لیکن ایک یعنی 25-30 لوگ جا کے جو ہے نا پیش کریں تو کس کی زیادہ امپورٹنس ہوگی؟ آبویسلی جو گروپ والے ہیں ان کی زیادہ امپورٹنس ہوگی۔ تو اسی طرح بولے یعنی نماز جماعت کی شکل میں پڑھو، اور نمائندہ یعنی امام کون ہوگا جو نمائندگی کرے گا؟ وہ بولے وہ سب سے اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے امام کی کیا شرطیں ہیں؟ بولے یا تو جو ہے نا سنت ہو، سب سے بڑی داڑھی اس کی ہو، مثال کی سنت کے اعتبار سے بڑی مطلب لمبی نہیں، بولے سنت کے مطابق داڑھی ہو، بولے جو زیادہ قرآن جانتا ہو یا جو زیادہ علم رکھتا ہو، بولے وہ امام بنے۔ خیال رہے کہ یہ تیسرا حکم پہلے 2 حکموں سے زیادہ خاص ہے، اس لیے کہ ہر نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی۔ جمعہ اور عیدین کے لیے جماعت فرض ہے، پنجگانہ نماز فرض نمازیوں کے لیے واجب ہے۔ نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز، نماز استسقاء، نماز تراویح کے لیے جماعت سنت ہے۔ یعنی یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ عیدین کی جو نمازیں ہیں اور جمعہ کی جو نمازیں ہیں اس کے لیے جماعت فرض ہے، بغیر جماعت کے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ باقی جو پنجگانہ نمازیں ہیں ان کے لیے جو ہے نا بھی جماعت ہے، لیکن پھر بھی تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں جیسے کہ سورج گرہن کی نماز ہے، یا بارش کی دعا کے لیے نماز ہو رہی مثال کے طور پر، یا پھر جو ہے نا تراویح کی نماز، ان کے لیے جماعت سنت ہے، یعنی فرض یہ سنت ہے۔ باقی نفلوں کے لیے اہتمام سے جماعت کرنا منع ہے، نفلوں کے لیے جماعت نہیں ہوتی، بولے وہ پڑھو تنہا۔ پھر ہر شخص کے لیے جماعت ضروری نہیں، جیسا مسافر اور سخت بیمار سے جماعت معاف ہے۔ اب کوئی سفر میں ہے، وہ جماعت کہاں سے بنائے گا؟ کوئی بہت بیمار ہے، علیل ہے، بستر پہ لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے یا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے رہا اپنی، تو اس کے لیے جماعت معاف ہے۔ ایسے ہی بارش اور آندھی میں جماعت معاف ہے، بہت تیز بارش اور آندھی چل رہی ہے، جماعت معاف ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے۔ عورتوں کے لیے، بچوں اور بعض اندھوں اور لنگڑوں وغیرہ پر جماعت معاف ہے۔ اس لیے جماعت کا حکم ان نمازیوں اور زکوٰۃ کے حکموں کے بعد ہوا، یعنی لاسٹ میں پہلے کیا حکم ہوا؟ ایمان، پھر آیا نماز، پھر آیا زکوٰۃ، پھر اب جماعت کی بات ہوئی، کیونکہ جیسا جیسا یعنی ایمان تو سب کے لیے ہو گیا، نماز سب کے لیے ہو گئی، زکوٰۃ صرف مالدار کے لیے ہو گئی، اور پھر جماعت بولے اگر تم سفر میں نہیں ہو، تم بیمار نہیں ہے، بولے آندھی بارش نہیں ہے، طوفان نہیں ہے، لنگڑے نہیں ہے، اندھے نہیں ہے، تب جماعت تم پہ فرض ہوئی مثال کے طور۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہوا کہ جب بنی اسرائیل کو ایمان اور ایمانیت کا حکم دیا جا چکا تھا تو اس کے بعد تقوی و طہارت کا حکم دیا کہ نماز کو اچھی طرح قائم کرو تاکہ تمہارے دل نرم ہو اور دلوں کی سیاہی دور ہو، اور پھر خدا سے ڈر کر اپنے مال میں کچھ مقرر حصہ بھی فقراء و غریبوں کو دیا کرو، جس سے تمہارا مال پاک ہو اور خوب بڑھے، اور نماز اپنے گھروں میں اکیلے ہی نہ پڑھ لیا کرو بلکہ بیچ پنجگانہ جماعت میں شامل ہو کر نمازیوں کے ساتھ ادا کیا کرو تاکہ تم کو دین کی برکتیں اور انوار حاصل ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پورا خلاصہ ہے، یعنی سیدھی سیدھی بات ہے کہ بھائی اگر آپ نمازیوں کے ساتھ جماعت میں پڑھتے ہیں نماز، اور ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہے نا زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اپنے مال کو پاک بھی کرتے ہیں، تو جو ہے نا برابر جو ہے نا آپ کو دین کی برکتیں اور انوار جو ہے نا حاصل ہوں گے، اس کی پوری گارنٹی ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ ایمان سارے اعمال سے افضل ہے اور نماز باقی اعمال سے بہتر، اس لیے کہ ایمان قلب کا فعل ہے اور نماز قالب کا، اور زکوٰۃ مال کا، نیز تمام اعمال عرش سے فرش پر پہنچ گئے، لیکن نماز حضور کو عرش پر بلا کر دی گئی۔ نیز نماز کا فائدہ و برکت راست اپنی ذات کو حاصل ہوتا ہے، یعنی تمام ارکان، زکوٰۃ والی ارکان، حج والی، سب جو ہے نا زمین پہ آئے، ایک نماز ایسی عبادت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلا کے اللہ نے تحفہ عطا کیا۔ تو بولے اصل تو نماز کا فائدہ جو ہے نا وہ آپ کی ذات کو ہوگا، ذاتی فائدہ ہوگا، اور زکوٰۃ کا فائدہ دوسرے کو یعنی فقیر کو، اور اپنا فائدہ دوسرے کے فائدے پر مقدم ہے۔ رب اغفر لی ولوالدیہ، پہلے اپنے لیے دعا ہے پھر دوسروں کے لیے۔ نیز نماز میں بدن سے کام کرنا پڑتا ہے اور زکوٰۃ میں مال سے، اور بدن مال سے افضل ہے۔ نیز نماز ہر مخلوق ادا کرتی ہے، فرشتے اور جنات، درخت وغیرہ، لیکن زکوٰۃ سوائے انسان کے کوئی ادا نہیں کرتا۔
تو یہ بھی مخصوص عبادت ہو گئی. نماز تو بولے سب ادا کرتے ہیں، فرشتے بھی ادا کرتے ہیں، جنات بھی ادا کرتے ہیں، بلکہ درخت بھی نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو بے نمازی ہے وہ درخت سے بھی بدتر ہو گیا. بلکہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف انسان کو عبادت دی گئی، وہ خاص عبادت صرف انسانوں کو ملی. دوسرے کہ نماز کے بعد درجہ زکوٰۃ کا ہے، کیونکہ نماز بھی ایک فعل ہے اور زکوٰۃ بھی. رہا روزہ، یہ فعل نہیں بلکہ ترک فعل ہے، یعنی روزہ کسی کرنے کا کام نہیں بلکہ کھانے پینے سے چھوٹے رہنے کا نام ہے. روزہ جو ہے ترک ہوا، نماز جو ہے کرنا ہوا، زکوٰۃ بھی کرنا، لیکن روزہ ترک ہوا، یعنی جو کھاتے پیتے تھے اس کو چھوڑ دو. تیسرے یہ کہ نماز جماعت سے پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ تنہا نماز ہوئی نہ معلوم قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جماعت میں اگر ایک کی قبول ہو گئی تو اس کے طفیل سب کی قبول ہے. واہ واہ واہ، کیا پیاری بات ہے. دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک جماعت میں 100 200 لوگ نماز پڑھ لیں، اگر اس میں ایک کی بھی قبول ہو جائے تو پورے 100 200 کی قبول ہو جائے. نیز جو دعا مل کر مانگی جائے وہی زیادہ قابل قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے دعا بھی جو مل کے مانگی جائے وہ قابل قبول ہوتی ہے. پتہ نہیں کوئی کسی ایک کی دعا قبول ہو جائے، قبول ہو گئی. چوتھے، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، اس لیے کہ یہاں فرمایا گیا کہ رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو، جس سے معلوم ہوا کہ تم اگر رکوع میں مل جاؤ تو تم اس رکعت میں سب کے ساتھ مانے جاؤ گے، ورنہ نہیں. دیکھیے اب یہ ایک نقطہ معلوم ہوا کہ آج تک شاید بہت سارے مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھنے جاتے جماعت سے، جماعت چل رہی تھی، امام صاحب ایک دم رکوع میں چلے گئے، آپ تیزی سے مل گئی، آپ کو دہرانا نہیں پڑتا. تو اسی لیے جو ہے نا رکوع کی طرف اصل اشارہ ہے کہ جس کو رکوع مل گئی اس کو رکعت مل گئی. اور رکوع سے امام صاحب آگے بڑھ گئے، اگر آپ سجدے میں مل بھی گئے جماعت میں تب بھی آپ کو رکعت دہرانی پڑتی. ہاں لیکن دیکھو سورہ فاتحہ ہو گیا، ضمی سورہ ہو گیا، ثنا ہو گیا، تکبیریں ہو گئی، سب چلے گا. رکوع مل گئی تو رکعت مل گئی. اب یہاں پہ کچھ اعتراضات ہیں. پہلا اعتراض، حنفیوں کے نزدیک کافروں کو روزے نماز کا حکم نہیں ہوتا، اور یہاں کافر بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا جا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ مذہب شافعی حق ہے. تو کیسا یعنی کیسا اس میں یعنی ایک درار پیدا کرنا، کیسا اس میں جو ہے نا ایک بات کھڑی کرنا. حنفی مسلک میں جو ہے نا بولتے کہ بھائی جو کافر ہے اس کو نماز روزے کا حکم دے نہیں سکتے آپ مثال. اور یہاں اس آیت میں جو ہے نا بنی اسرائیل کو حکم ہو رہا، تو بولے ہو سکتا جو ہے نا شافعی حق ہو. ظاہر میں تو یہ آیت شافعیوں کے لیے بھی خلاف ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی کفار کو ادائے نماز وغیرہ کا حکم نہیں، اس لیے نو مسلم سے وہ بھی گزشتہ نمازیں قضا نہیں کراتے. صرف اختلاف اس میں ہے کہ آخرت میں کفار کو صرف کفر کا عذاب ہوگا یا دیگر گناہوں کا بھی. شافعیوں کے نزدیک اعمال کا بھی عذاب ہوگا، حنفیوں کے نزدیک صرف کفر کا. اس جگہ نماز زکوٰۃ کا حکم ایمان کے حکم کے ساتھ ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ تم ایمان لا کر نماز پڑھو. فی الحال ان کو نماز کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ ہمارے خلاف نہ ہوا، کیونکہ کفار کو بحالت کفر اعمال کا حکم نہ دیا گیا. یعنی اس آیت میں جو ہے اس زمرے میں جو ہے نا ایمان بھی شامل ہے، پھر اس کے بعد اعمال ہے. خالی اعمال کی دعوت نہیں دی جا رہی، بولے پہلے ایمان لاؤ پھر نماز پڑھو، پھر زکوٰۃ دو، پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہ ان کا حکم دیا جا رہا ہے. دوسرا اعتراض، پھر بھی ابھی اور ایک چیز یہاں یہ بولی جا رہی ہے کہ بھائی شافعی مسلک میں جو ہے نا یہ ایمان رکھتے کہ بھائی آخرت میں جو ہے نا کافر کو کفر کی سزا بھی ملے گی اور عمل چھوڑنے کی سزا بھی ملے گی، نماز چھوڑنے کی سزا بھی ملے گی. اور حنفی مسلک میں کہتے ہیں کہ کفر کی ملے گی. اب دونوں میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کیونکہ بھائی کفر کا عذاب خود اتنا بڑا ہوگا کہ وہ کئی یعنی عمل جو ہے نا بازو رکھی ہے اس سے بہت زیادہ شدید ہوگا، تو کوئی فرق ہی نہیں ہے نا. دوسرا اعتراض، پھر بھی مذہب شافعی قوی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دوسری جگہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ جب مسلمان دوزخی کفار سے پوچھیں گے کہ مسلککم فی السقر، یعنی تم کو جہنم میں کون سی چیز لائی، تو وہ جواب دیں گے کہ لم تکو من المصلین، کہ ہم نمازی نہ تھے، مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے. معلوم ہوا کہ ان کو اعمال کا بھی عذاب ہو. اب اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے ہرگز معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو نماز نہ پڑھنے کا عذاب ہوگا، بلکہ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان نہ ہونے کا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، یعنی مسلمانوں کی جماعت سے خارج تھے، ورنہ کہتے ما کننا نصلی. بہرحال ان کو اعمال کے نہ ماننے کا عذاب ہوگا، نہ کہ نہ کرنے کا. اگر ایک اعتراض ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت بھی مثل نماز زکوٰۃ کے فرض ہے، کیونکہ اس سب سے یکسائی حکم آ رہا ہے اور حکم فرضیت کے لیے آتا ہے. پھر تم جماعت کو واجب یا سنت موقدہ کیوں مانتے ہو؟ یہ سوال ہوا کہ جماعت کو واجب یا سنت موقدہ کیوں مانتے ہو، کہ جماعت فرض نہیں ہے، جماعت کو واجب یا سنت موقدہ کا درجہ ہے. اگر فرض ہوتا تو بغیر جماعت کے نماز ہی نہیں ہوتی بھائی. جواب، اس کے چند جواب ہیں. ایک یہ کہ شریعت میں فرض وہ کہلاتا ہے کہ جس کی طلب ضروری ہو اور اس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور دلالت بھی. ارکعو کا ثبوت تو یقینی ہے مگر دلالت یقینی نہیں، یعنی یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے مراد جماعت ہی ہے، بلکہ اس کے اور معنی بھی ہو سکتے ہیں جو ہم تفسیر میں عرض کر چکے، جیسا کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو، اس کے یہ معنی ہوئے. لہٰذا جب اس کا یقین نہ رہا تو فرضیت ثابت نہ ہو. اگر فرض ہوتی تو اسٹریٹ آتا
بولے صلاح، جیسا زکوٰۃ آ گیا ویسا جماعت آ جاتا، تو یہاں پہ جماعت نہیں آیا، یہاں پہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ کر کے آیا، تو ہم اس سے معنی نکال رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ اگر ایک نماز کے لیے بھی جماعت فرض ہو جاوے تب بھی آیت کا مقصود حاصل ہو گیا، اور جمعہ و عیدین کے لیے جماعت فرض ہے، لہٰذا آیت پر عمل ہو گیا۔ اگر مان بھی لو تمہاری بات تو عیدین تو فرض ہے نا جماعت، بولے آیت کا جو ہے نا معنی معلوم ہو گیا۔ تیسرے یہ کہ ہر حکم وجوب کے لیے نہیں، یہاں پہلے دو حکم تو وجوب کے تھے، مگر یہ نہیں کیونکہ فرض کرنے میں طاقت سے زیادہ انسان پر بوجھ پڑے گا۔ ہر شخص اپنے کام کا مختار ہے نہ کہ دوسروں کا، اور جماعت کرنا دوسروں کا فعل ہے، پھر اس پر کیوں فرض ہو؟ اس قرینے سے معلوم ہوا کہ یہ حکم واجب کے لیے ہے نہ کہ فرض۔ تفسیر عزیزی میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ چوتھا اعتراض، تو چاہیے کہ جمعہ اور عیدین کے لیے بھی جماعت فرض نہ ہو، کیونکہ اس جماعت میں بھی طاقت سے زیادہ تکلیف ہے۔ بولے پھر عیدین کی فرض کیوں ہے؟ بولے اس میں تو طاقت لگتی، اس میں بھی جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وقت لگ جاتا، تکلیف ہو جاتی۔ جمعہ اور عیدین میں اگر جماعت میسر نہ ہو تو یہ نمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں، اور پنج گانا نمازیں بہرحال فرض ہیں، لہٰذا طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں۔ تو بولے جتنی طاقت بولے اتنی تکلیف اللہ دیتا۔ بولے اگر آپ کو جمعہ کی جماعت کسی وجہ سے مس ہو گئی، آپ کو فوری ظہر پڑھ لینا ہے، جمعہ نہیں پڑھنا ہے۔ ویسے عید کی نماز مس ہوئی تو آپ کو در کا شکرانہ پڑھ لینا ہے، عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے گھر میں بیٹھ کے مثال کے طور پر۔ تو اگر جماعت سے مل رہی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو پھر آپ کو پنجگانہ نماز ادا کرنا ہے جو فرض ہے۔ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ مقام عشق میں حق کو باطل سے نہ ملاؤ، اور تم پر جو کچھ انوار و تجلیات نازل ہوں جو شریعت کی تصدیق کرتی ہوں، اس کو فوراً قبول کرنا اور اس سے منکر نہ بنو، اور منزل عشق کی تکلیفوں کو برداشت کرو، کیونکہ یہ راستہ خاردار ہے اور تھوڑے آرام اور دنیاوی راحتوں کے عوض میرے ان فیوز و برکات کو فروخت نہ کرو۔ سبحان اللہ ڈالو، اور نماز عشق شروع کرنے سے پیشتر ہر حالت سے اپنی بندگی ظاہر کرو، نفی اور اثبات کے شغل میں عملاً مشغول رہو۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ دیکھیں صوفی کرام کیا فرماتے ہیں کہ بولے یہ تو مقام عشق ہے، نماز کیا ہے؟ مقام عشق ہے۔ بولے ایسا جو بولے جو تکلیف دہ ہے، جو خوردار ہے، اس میں کانٹے ہیں، لیکن بولے تم اپنے عشق کی رواں سے جو ہے نا پار کر جاؤ گے، اور جو ہے نا جتنا ہو سکے نفی اور اثبات کا سفر طے کر کے پھر عشق کے مقام پہ آؤ۔ تو نفی اور اثبات کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ بولے نفی کس کی کرنا ہے؟ اپنے نفس کی، اور اثبات کس کی کرنا ہے؟ تو الا اللہ کی۔ شریعت والے پڑھتے ہیں لا معبود الا اللہ، شریعت میں پڑھتے ہیں لا معبود، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اہل طریقت کے یہاں لا موجود الا اللہ، اور جو راہ سلوک میں ہوتے ہیں، جو راہ عشق میں ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، بولے کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ ارے 40 سال پہلے میں نہیں تھا، 40 سال بعد یا 50 سال بعد میں نہیں ہوں گا، لیکن وہ تو ہمیشہ سے ہے۔ تو بولے کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، یعنی ماں سوا اللہ کی نفی کر کے بحر توحید میں غوطہ لگاتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز کو جو اللہ نے اس کی جو ہے نا نفی کرتے ہیں اور بحر توحید میں غوطہ لگا دیتے ہیں۔ جب نماز عشق شروع کرو تو سب سے پہلے اس پر عمل کرو، جب تم کو محبت دنیا کی کثرت، رنج و غم ماں سوا اللہ پر نظر کا نشہ چڑھا تو نماز عشق کے قریب مت آؤ، اور یہ سب نشے عشق کی ترشی سے اتار کر اور پھر یہ نماز شروع کرو۔ جب شروع کرو تو اقیم الصلاۃ پر عمل کرو، یعنی نماز سیدھی ہو، ٹیڑھی نہ ہو۔ یعنی کیا ہو رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں ذرا بھی دنیا کا نشہ، ذرا بھی خواہشات کا نشہ کچھ بھی ہے تو بولے عشق کی نماز مت ٹھہرو، بولے ادھر مت آؤ، پہلے اس عشق کی حرارت سے، اپنے عشق سے جو ہے نا ان ساری چیزوں کی نفی کرو، اور پھر آ کے جو ہے نا نماز قائم کرو۔ اس طرح قائم کرو کہ جو ہے نا قلب و قالب ایک ہی طرف متوجہ ہو، نماز سیدھی ہو۔ سیدھی کا مطلب کیا ہے کہ نماز ٹیڑھی پڑھتے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب اور قالب دونوں سیدھے ہوں، دونوں ایک جگہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ قلب اور جگہ اور قالب اور جگہ۔ قلب کے ٹیڑھے ہونے سے ہر چیز ٹیڑھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہو کہ بھائی تم نماز میں سیدھے ٹھہرے ہوئے تو ہو، لیکن تمہارا قلب کہیں اور ہے، ٹیڑھا ہے۔ نماز کی پہلی اینٹ سیدھی رکھو۔ وآتوا الزکاۃ، نفس کو حرص و ہوس، برے اخلاق سے پاک کرو۔ دل کو ماں سوا اللہ کے حساب سے پاک رکھو، کیونکہ ماں سوا اللہ حق پر زیادتی ہے اور کمال پر زیادتی نقصان دہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور زکوٰۃ کی طرف کیا اشارہ ہو رہا کہ وہ سارے حساب کتاب بولے اپنے میں نے نکال کے، یعنی اس کو یعنی حساب کتاب میں مرے نہیں رہنا، بولے وہ سب نفی کر دو، بولے سوائے اللہ کے اگر رکھنا جو بھی رکھنا ہے بولے صرف اللہ، نظر اللہ کی محبت پہ، نظر اللہ کے قرب پہ، لہٰذا یہ زیادتی دور کرو اور آتوا الزکاۃ پر اس طرح عمل کرو، اور انکساری اور اپنی ہستی کو مٹانے میں اس جماعت اولیاء کے ساتھ ہو جنہوں نے وجود حقیقی کی طلب میں اپنے وجود کو فنا کر دیا۔ اس راستے میں اکیلے مت جاؤ، مارے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا پیاری بات ہے۔ بولے کہ بس بولے اس راستے پہ چلے جاؤ جس میں ان کے ساتھ ہو جاؤ جو اس راہ میں لگے ہوئے ہیں، جو اپنے وجود کو فنا کر رہے ہیں،
اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کے قرب کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بس لگا دیے اس راہ میں، بولے ان کے ساتھ ہو جاؤ، اکیلے نہ جاؤ، ہو سکتا ہے یعنی تم مارے جاؤ، کیونکہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے دشمن ہیں، شیطان بڑا دشمن ہے، نفس بڑا دشمن ہے، بڑے بڑے دشمن ہیں، تو اس جماعت کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں جماعت کی بات کون سی ہو رہی؟ بولے اس جماعت کے ساتھ ہو جاؤ جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کر چکے، بولے ہاں برابر ان کے ساتھ ہو کے چلو تاکہ جو دشمنوں سے بچ سکو۔ امام محمد غزالی کے چھوٹے بھائی حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی کامل تھے، یعنی اب یہاں پہ ایک یعنی مثال پیش کی جا رہی ہے، امام محمد غزالی بہت بڑے بزرگ گزرے نا، تو ان کے چھوٹے بھائی حامد غزالی وہ بھی بہت پائے کے بزرگ تھے، ولی کامل تھے۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے یعنی امام غزالی کے پیچھے جو ہے نا نماز نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے والدہ سے شکایت کی کہ حامد بھائی مجھ میں کیا خرابی دیکھتے ہیں کہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا، بولے بھائی کہ جو ہے نا حامد بھائی مجھ میں کیا خرابی دیکھتے؟ بولے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو امام حامد نے عرض کیا کہ ان کا قلب نماز میں رہتا ہے اور قلب کتابوں میں۔ آپ کیا بولے کہ میری باطنی نظر سے میں دیکھ رہا ہوں؟ بولے انہوں نماز میں تو ظاہری طور پہ رہتے لیکن ان کا قلب کتابوں میں رہتا ہو، یعنی نماز کے قرات کے وقت فقی الجھنوں میں الجھے رہتے ہیں، یعنی فقی یعنی ایسا نہیں کہ کوئی دنیاوی بات معاملہ تھا وہاں پہ، ایسے چیزوں میں وہ الجھے رہتے تھے کہ بھائی کوئی آگے مسئلہ پوچھ لیا، اب وہ مسئلے کا جو ہے نا وہ نکالنا فقہ سے، کتاب سے یعنی قرآن سے جو ہے نا اس کا مسئلہ ان کو بتانا ہے، بولے اس میں الجھے ہوئے تو نماز میں جب ٹھہرے قرات چل رہی یہ ہے لیکن ان کا ذہن جو ہے نا وہ مسئلے میں وہ فقہ میں جو ہے نا اٹکا ہوا ہے۔ یہ والدہ کو بولے، کون بولے؟ حامد بھائی بولے۔ تو والدہ نے فرمایا بیٹا یہ مرض تو تم میں بھی ہے۔ کیا بولے والدہ؟ کیا بولے؟ یہ مرض تو تم میں بھی ہے کہ وہ تو نماز میں مسائل ڈھونڈتا تھا، بولے وہ تو نماز میں مسائل ڈھونڈتا اور تم اس کے عیب جو ہی کرتے ہو، تم بھی تو نماز میں وہ کیا کر رہا دیکھ رہے نا، تم تو اس کے عیب میں لگا دیے نا، تو تم سے وہ بہتر ہے کہ اس کا قلب کتابوں میں رہتا ہے اور تمہارا قلب عیب جوئی میں۔ نماز کامل وہ تھی کہ تم کو ماسوا اللہ کی خبر نہ رہتی۔ اللہ اکبر۔ بولے نماز کامل وہ ہوتی کہ ماسوا یعنی سوا اللہ کے کسی کی خبر نہ ہوتی۔ یہاں سوا اس لیے نہیں بولا جاتا، ماسوا بولا جاتا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے سوا بول رہا ہوں، لیکن لفظ سوا جو ہے نا وہ دوئی کی بو ہے اس میں، یعنی بولتے ہیں نا بھائی کمرے میں کون ہے تو بولے میرے سوا کوئی نہیں ہے، مطلب دوسرا ہونے کا چانس ہے وہاں، اس لیے سوا لفظ استعمال ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ جب بھی ہم ریفرنس دیتے نا ہم کو بولنا ماں سوا، یعنی ماں سوا یعنی کوئی ہو ہی نہیں سکتا سوا اللہ کے۔ اللہ پاک ایسی نماز نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو ایسی نماز نصیب فرمائے کہ جس میں جو ہے نا صرف جو ہے نا ذہن خالص یعنی کامل صرف اللہ کی طرف، ماں سوا کی کوئی خبر نہ ہو۔ اور صوفی اکرم فرماتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ کے معنی ہے نماز قائم کرو، اگر پہلے معنی ہو تو مقصد یہ ہے کہ جیسے دریا کے ایرے میں پل یا عمارت، یعنی دریا کا جو ایریا ہوتا ہے نا مطلب جو ڈیمپ ایریا جو ہوتا، بولے بھائی اب تم یعنی وہاں سے ایک ریور جا رہی ہے اور وہاں اس کو برج بنانا ہے، تو جو زمین رہتی وہ ذرا بوسیدہ رہتی ہے نا پانی سے، بہت مضبوط بنائی جاتی ہے اور وہاں پہ بہت مضبوط برج بنانا پڑتا ہے تاکہ پانی کے ریلے میں بہہ نہ جائے، مضبوط مسلح قابل انجینئر کی روایت سے اور لائق میستریوں سے بنائی جاتی ہے، یعنی بہت یعنی قابل انجینئر کو بلایا جاتا، بہت جو ہے نا قابل میستریوں کو یعنی کام کرنے والوں کو بلا کے جو ہے نا عمارت تیار کی جاتی ہے، یعنی برج بڑھایا جاتا۔ دنیا گویا دریا کا ایریا ہی ہے جہاں نفسانی شیطانی طغیانیاں آتی رہتی ہیں، یعنی ایسی سونامیز شیطانی سونامی آتے رہتی، بولے نفسانی سونامیز آتے رہتی۔ خطرہ ہے کہ عبادت بلکہ ایمانیت کو بہا لے جائے، خطرہ صرف عبادت کا ہی نہیں ہے بھائی بلکہ ایمان کو بھی بہا لے جا سکتی ہے سونامیز، لہٰذا اسے قائم و مضبوط رکھو کہ مرتے وقت تک کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے اعمال اکارت ہو جائیں، یعنی جو تم بھی کرو ایسا نہ ہو کہ وہ سارے اعمال جو ہے نا تمہارے منہ پہ لپٹ کے پھینک دیے جائے۔ یہ تبھی ہوگا جب کہ نماز کے ارکان اعلیٰ ہوں اور شیخ کامل کی نگاہ سے تیار ہوں۔ اگر دوسرے معنی ہوں تو منشا یہ ہے کہ نماز کی بنیاد دل پر رکھو، اس کی یعنی چنائی زبان اور دیگر ظاہری اعضاء پر کرو کہ سر کعبے کی طرف ہو اور دل مدینے کی ہری گنبد کی طرف جھکے، زبان سے قرآن پڑھو، دل سے قرآن لانے والے محبوب کے گن گاؤ تاکہ نماز بے نیاز رہے۔ زکوٰۃ صرف مال کی نہ دو بلکہ مال حال اعمال سب میں سے زکوٰۃ نکالو، نیز رب کی بارگاہ میں اکیلے نمازی بن کر نہ جاؤ، نمازیوں کے ساتھ جاؤ تاکہ راستے کے خطرات سے محفوظ رہو۔ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گلدستے کی گھاس پھول کے ساتھ رہ کر بادشاہ کے میز تک پہنچ جاتی ہے۔ خیال رہے کہ محبت کی ہمراہی و میت زمان و مکان کی میت سے بے نیاز ہے۔ ابو جہل حضور کے ساتھ نہ ہوا، حضور غوث پاک حضور کے ساتھ ہیں۔ اب پڑھو ورکعوا مع الراکعین، اچھوں کے ساتھ رہ کر رکوع سجود کرو۔ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال ہے۔ دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ جو ہے نا نماز ایسی نماز ہو کہ جو ہے نا صرف ماں سوا اللہ کے کوئی خیال ہی نہ ہو اور اس کو دل سے ادا کرو، صرف زبان سے نہیں، زبان سے ادا کرنے کے ساتھ دل سے ادا کرنا بہت زیادہ افضل ہے، اور دل سے اس کو ادا کرو۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.